بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ رزق میں اضافہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلہ رحمی کرے۔ رزق میں اضافہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلہ رحمی کرے۔ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور اس پر صلہ رحمی کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ نیک بیوی کا مقام۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار ہو اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار ہو اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر شخص مزاج
بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چوٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے۔ پوچھا جائے گا، یہ چونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے۔ پوچھا جائے گا، یہ چونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق کے بارے میں کبھی بھی یہ خیال مت کرو کہ وہ دیر سے پہنچا، کیونکہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنی رزق کا آخری لقمہ نہ کھا لے۔ اسی لیے حلال لو، حرام چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق کے بارے میں کبھی بھی خیال مت کرو کہ وہ دیر سے پہنچا، کیونکہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنے رزق کا آخری لقمہ نہ کھا لے۔ اس لیے حلال لو، حرام چھوڑ دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دین کے علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں کے سینوں سے چھین لے، بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے۔ ان سے دینی مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دین کے علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں کے سینوں سے چھین لے،
بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے دینی مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایمان کی دولت قسمت والوں کو ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان اخلاق بھی ایسے ہی تقسیم فرمائے ہیں جیسا کہ رزق تقسیم فرمایا ہے، اور اللہ اس کو بھی دنیا عطا فرمایا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی جس سے وہ محبت نہیں کرتا۔ البتہ ایمان صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان اخلاق بھی ایسے ہی تقسیم فرمائے ہیں جیسا کہ رزق تقسیم فرمایا ہے، اور اللہ اس کو بھی دنیا عطا فرمایا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی جس سے وہ محبت نہیں کرتا۔ البتہ ایمان صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ برائی اچھائی سے مٹتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، یہ آدمی کو کھانے پینے اور سونے گویا ہر ایک چیز سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، یہ آدمی کو کھانے پینے اور سونے گویا ہر ایک چیز سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے اور آخرت کے لیے تیاری کرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے اور آخرت کے لیے تیاری کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے اور آخرت کے لیے تیاری کرے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخشش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخشش دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ اچھی باتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ حدیث شریف، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ الحدیث مبارکہ، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام لانا، ہجرت کرنا اور حج کرنا پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام لانا، ہجرت کرنا اور حج کرنا پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا ہے اور احسان نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا ہے اور احسان نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چھپا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم جہاں ہو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم جہاں ہو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والد راضی ہو تو رب راضی، والد ناراض ہو تو رب ناراض، والد راضی ہو تو رب راضی، والد ناراض تو رب ناراض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد راضی تو رب راضی، والد ناراض تو رب ناراض۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے اور اس کو پڑھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ سیدنا
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، فرمان مصطفیٰ جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہے کہ تیرے لیے دعا کرے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہے کہ تیرے لیے دعا کرے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ لوگ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو نرمی اور مہربانی سے محروم کیا جاتا ہے وہ گویا نیکی سے محروم کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو نرمی اور مہربانی سے محروم کیا جاتا ہے وہ گویا نیکی سے محروم کیا جاتا ہے۔ حضرت جس نے میری سنت کو زندہ کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ترجمہ، پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب صبح کرے اور جب شام کرے تو 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہے تو قیامت کے روز کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے جو اتنی بار یہ کلمات کہے یا اس سے زیادہ بار کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے
اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہو گیا، ضرورت کے مطابق رزق مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو دیا اس پر قناعت کی توفیق بخشی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہو گیا، ضرورت کے مطابق رزق مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو دیا اس پر قناعت کی توفیق بخشی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو کیونکہ تم کو رزق اور نصرت ضعیفوں کی برکت سے دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو کیونکہ تم کو رزق اور نصرت ضعیفوں کی برکت سے دی جاتی ہے۔ رزق میں اضافہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلہ رحمی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلہ رحمی کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کر دیتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ یقین، اللہ پر یقین کرنے والوں کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ترجمہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ترجمہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ